اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر خصوصی کرم اور اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں احسان، اس کی نعمتیں اور اللہ کا فضل ہے کہ عنقریب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پر وہ ماہ نور سایہ فگن ہونے والا ہے، اور پوری دنیا سنیت جسے ربیع الاول کے نام سے یاد کرتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دنوں میں ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ طر امتیاز ہے کہ اس ماہ مبارک کے تعلق سے کچھ لوگوں کو معلومات کرائی جائے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، اور بالخصوص ماہ ربیع النور کے تعلق سے تو اہل سنت والجماعت کے اندر ایک کشش، ایک ولولہ ہوتا ہے ماہ ربیع النور کو سنتے ہی کہ آقا کا مہینہ آنے والا ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آنے والا ہے، تو سب جھوم جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اور ہم نے ارادہ کیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ظاہری سے لے کر آپ کی وفات ظاہری تک گفتگو کی جائے، لیکن ہمارے جہانگیر بھائی کی یہ تمنا رہی کہ اس سے پہلے ظاہری ولادت، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے والی زندگی کو بھی آپ پیش کریں، نور اول کے تعلق سے بھی آپ وہاں سے جو ہے لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھیں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات معلوم ہو جائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زندگی ہے یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی نہ آدم کو معلوم ہے، نہ عیسیٰ کو معلوم ہے، نہ موسیٰ کو معلوم ہے، نہ جبرائیل کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی کیا ہے۔ اب ان کی زندگی کے تعلق سے اسے پوچھتے ہیں جس نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو عام طور سے آپ حضرات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سماعت کرتے ہیں، اچانک ذہن میں یہ بات آئی، یہ آیت کریمہ یہ آئی کہ قد جاءکم من اللہ نور، یہاں تک بات رکھیں، وہ کتاب انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ہے اور ہمارے تعلق سے فرمایا کہ تحقیق کہ تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کائنات کی رازوں سے واقف کوئی ہے نہیں۔ اللہ سے کوئی راز ہے؟ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک نور آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، تو گویا کہ اس کا ذکر جو پروردگار کر رہا ہے تمہارے پاس آ رہا ہے نور۔ تو پہلے نور تھا، موجود تھا نور، وہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ تو آنے والے کے لیے پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے پاس کسی بشر کو بھیج رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نور کو بھیج رہا ہوں، وہ آنے والا نور ہے تمہارے پاس۔ تو اب اس نور کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ نور کب تخلیق پائی،
یہ نور کب بنا؟ پروردگار عالم نے اس کو کب تخلیق کیا ہے؟ تو آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بتا سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی وقت؟ آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پیدا کیا نا، تو کب پیدا کیا پروردگار نے؟ کتنے ہزار سال پہلے پیدا کیا؟ اول مخلوق کون ہے؟ جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ سوال تو بڑا اہم ہے نا، سب کائنات ختم ہونے تک اس سوال رہ جاتا ہے کہ کس کو پیدا کیا پروردگار عالم نے؟ آخر اول مخلوق کون ہے؟ لیکن یہ تو پتا ہے کہ آخری جنتی کون ہے، آخری جہنمی کون ہے، یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن مخلوق اول کون ہے، خلق اول کون ہے؟ اب اس سے پوچھ رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں صحابی حضرت جابر، اول ما خلق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ سب سے پہلے آپ لوگ الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا ایمان ہے، جو آپ کا ایمان ہے اسے ظاہر کریں۔ آپ ایمان کو ظاہر کرنے پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے نا کہ نہیں کر سکتے؟ تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ نور، میرے نور کو، نور مصطفیٰ نہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر سب سے پہلے ارشاد فرمایا نورا نبی کا، اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، تیرے نبی کے نور کو، یعنی اول مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اظہار فرماتے ہیں کہ اول مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، خود آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اب اس میں کوئی شک اور شبہ، کوئی شک نہیں ہے، یہ شک اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ یاد رکھیں، آپ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دباؤ میں آ جائیں، کسی کے بہکانے سے بہک جائیں، اگر آپ بہک گئے تو بہک جائیں، اگر بہک گئے تو آپ کے عقیدے پر ہمیشہ شک و شبہ ہوتا ہی رہے گا، آپ کو ہر معاملے میں شک ہوگا۔ لیکن الحمدللہ جب اہل سنت والجماعت کے اس پلیٹ فارم پہ جب تک آپ استقامت کے ساتھ رہیں گے تو کسی بھی عقیدے میں آپ کو شک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت اگر خدا کے بعد، قرآن کریم کے بعد اگر کسی پر اعتبار کرتی ہے تو وہ احادیث مبارکہ پر اور قرآن کریم پر ہمارا اعتماد ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو وہ ہے جو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب جو کہتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وہ رب کا کلام ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، نور محمد کو پیدا کیا۔ کب پیدا کیا؟ کب پیدا کیا؟ کہاں پیدا کیا؟ دو سوال قیامت تک رہ جاتے ہیں کہ کب پیدا کیا۔ اگر کوئی سوال کرے کب پیدا کیا تو کب بولنے کے لیے تو جب پیدا کیا بولنا پڑے گا۔ کب پیدا کیا؟ تب پیدا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے زمانہ ہے نا وہ مخلوق ہے، زمانہ مخلوق ہے، اور سب سے پہلی مخلوق تو مصطفیٰ ہے، اور زمانہ، پھر اس کے بعد اسپیس، جگہ کہاں پیدا کیا یہ بھی مخلوق ہے، جگہ ایک مخلوق ہے، جگہ بھی مخلوق اور زمانہ بھی مخلوق۔ زمان اور مکان، زمانہ اور مکان دونوں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ تو حضور اول مخلوق ہیں، تو پھر اس وقت نہ زمانہ تھا نہ مکان تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو کوئی تھا ہی، مخلوق ہی نہیں ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے،
کچھ نہیں ہے، تھا تو صرف خالق تھا، خالق تنہا تھا، اس نے چاہا کہ ظہور کیا جائے، اپنا ظہور کروں، ظہور کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کوئی دوسری ذات ہو جو جس پر ظاہر کروں میں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنا ظہور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، سب سے اول پیدا کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قلم کو پیدا کیا ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں، لیکن بتاؤ جو قلم کے تعلق سے ہے، بعض نے کہا کہ پانی کو پیدا کیا، پہلے قلم کو، بعض نے کہا پانی کو پیدا کیا۔ یاد رکھیں جتنی بھی مخلوق بنائی گئی ہیں، یہاں تک کہ عرش و کرسی، قلم اور لوح جو بھی بنے ہیں وہ مصطفیٰ کے نور سے بنے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ اول مخلوق میں، قلم نہیں ہے، قلم بعد میں بنا، لوح بعد میں بنا ہے، عرش بعد میں بنا، کرسی بعد میں۔ اللہ نے چاہا کہ میرے مصطفیٰ سے پہلے کوئی پیدا ہی نہ ہو۔ اچھا یہ بات بتائیں کہ پروردگار عالم ظہور کرنا چاہے نا، اپنا ظہور کرنا چاہے تو کیا پروردگار عالم غیر شعور جو ہے، جس کو شعور ہی نہیں ہے، قلم کو شعور نہیں ہے، پانی کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے اسے، اور ذی روح بھی نہیں ہے، روح والا نہیں ہے، قلم روح نہیں رکھتا، پانی روح نہیں رکھتا ہے، تو غیر ذی روح کو سب سے پہلے مخلوق کیس کو بنائے؟ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو تھوڑی پروردگار عالم قلم کو پیدا کرے گا، تھوڑی پروردگار عالم جو ہے پانی کو پیدا کرے گا، وہ ایسے کو پیدا کرے جس سے اس کا ظہور ہو، جس سے رب کا ظہور کرنے کے لیے قلم کی ضرورت نہیں، قلم نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے لیے پروردگار نے سب سے پہلے جن کا ظہور کرنا چاہا تو کسی میں وہ چیز نظر نہیں آئی ظہور کرنے کے لیے۔ حضور کو ظاہر کرنے کے لیے 1,00,000 کم و بیش انبیاء کو پیدا کیا، لیکن کسی میں ٹوٹلی اپڈیٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظہور نہ ہو سکا۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مظہر عتم بن نہ سکا۔ مصطفیٰ خدا کے مظہر عتم، خدا کے مظہر عتم ٹوٹلی کمپلیٹ مظہر خدا کے بنے، خدا کے مظہر بنے۔ کون؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مصطفیٰ کا کوئی مظہر بنانا چاہا پروردگار نے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھیجا، لیکن کوئی مظہر عتم نہ بن سکا، تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا کہ آپ کا کوئی مظہر عتم نہیں بن سکتا، آپ خود تشریف لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مظہر عتم ثانی کوئی نہیں بن سکتا ہے، ان کے جیسا بن نہیں سکتا ہے، وہ نور مجسم جیسا نہیں بن سکتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اول مخلوق بنایا، نور بنایا۔ اب اس وقت نہ زمانہ تھا، یاد رکھ لیں یہ چیز کو کہ ہمارے نبی، یہ جو ہم میلاد کرتے ہیں نا، یہ میلاد جو کرتے ہیں آپ کے ولادت ظاہری پر ہم میلاد کرتے ہیں۔ آپ کے دنیا میں آنے کی جو تاریخ ہے، یہ تاریخ دنیا میں آنے کی تاریخ ہے۔ بشری لباس پہن کر جب آئے تو آپ کی تاریخ ہے، تو آپ کی نورانیت کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ آپ کی جب اول تخلیق ہوئی تو آپ اس وقت میں کوئی تاریخ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر پروردگار عالم نے کروڑوں برس رکھا کہاں؟ اب اللہ کہاں ہے؟ پہلے سوال یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تھا تو کیا جگہ تھی؟ اللہ کسی بھی جگہ سے پاک ہے۔ اللہ جسم و جسمانیت سے جسم ہے تو اس کے لیے اسپیس ہونا، جسم ہے تو جگہ ہونا، سٹے کرنے کے لیے، رکنے کے لیے جسم ہے تو ہونا۔ تو پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے پاک، تو پروردگار کو نہ زمانے کی ضرورت ہے،
نہ اسے مکان کی ضرورت ہے۔ اللہ ہے کہاں؟ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ لا مکان، مکان ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ اب کہاں ہے؟ لا مکان کیا ہے؟ اگر اس پر آپ گفتگو کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ کے پرخچے اڑ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پیدا کیا، تو وہ تاریخ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اول تخلیق کی ہم جو ہے وہ خوشی نہیں مناتے، اس لیے کہ پیدا ہوئے اس کا ذکر کرتے ہیں، تاریخ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ تاریخ تھی ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اول تخلیق ہونے کی۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کروڑوں برس پروردگار عالم نے اپنے پاس رکھا۔ اچھا، اول مخلوق جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کی نقش اول، کائنات کا جو پہلا نقشہ وہ نور محمدی ہے، کائنات کا نقشہ ہے وہ نور محمدی ہی کائنات کا۔ اللہ تبارک و تعالی کے فیض کا سب سے پہلا فیضان، خدا کا فیضان، خدا کا جو پہلا فضل ہوا، خدا تبارک و تعالی کی جو پہلی تجلی ہوئی، اس کا نام ہی نور مصطفیٰ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کبھی اللہ نے لفظ کن بولا ہی نہیں۔ کن کا جب استعمال کیا، سب سے پہلے لفظ کن جب بولا، وہ کن سے جو بنا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا فَيَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ۔ تو کن فیکون کی جو تصویر ہے، کن فیکون کی جو تصویر ہے، سب سے پہلے لفظ کن جو بولا مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس سے پہلے پروردگار نے کلام ہی نہیں کیا، یاد رکھ لیں یہ بات، کبھی ہم نے بولا نہیں ہے، پروردگار نے کبھی کلام ہی نہیں کیا، کلام نہیں کیا۔ جب کلام کیا، جب بولا تو کن بولا، اور کن بولا تو مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس نور محمدی کو اپنے قرب میں رکھا اور بنایا بھی ایسے بنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ پروردگار عالم مصطفیٰ کے نور کو دیکھتا رہا۔ میں نے اس سے پہلے نکات کے ذریعے سے بتایا آپ کو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب بنایا تو چاہا تھا نا، اس نے چاہا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہچانا جاؤں۔ کنتو کنزم مخفیہ فاحببت ان عرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اور سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا تو وہ نور محمدی آئینہ خدا بنا، آئینہ خدا بنا۔ وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا بعض حضرات کو ہضم بھی نہیں ہوگا، کیوں بولے تو یہ چیزیں آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، خانقاہی باتیں۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے جب پیدا کیا تو اس کو ایسے بنایا کہ رب کا جلوہ نظر آنے لگا، اس میں خود نظر آنے لگا، خود نظر آنے لگا۔ اور یہی بات ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے آنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور کروڑوں برس رکھا پروردگار۔ جب کسی کی صحبت میں رہ جاتے ہیں، یاد رکھیں سنگت کی بات جب ہوتی ہے رنگ پورا چڑھ جاتا ہے، اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ آپ آگ میں رکھیں تو آگ کی گرمی آ جاتی ہے، آگ کا لوہے کو آگ میں ڈالیں رنگ نہیں آتی اس کی، رنگ بھی اور اس کی گرمی بھی آ جاتی ہے۔ کتنی دیر رکھیں؟ آدھا گھنٹہ رکھیں، پورا اثر جو ہے اپنا دے دیتا ہے اسے۔ کس کو؟ لوہے کو۔ لوہا تو ٹھنڈا ہوتا ہے، لوہا کالا ہوتا ہے، لیکن جب وہ آگ کی سنگت میں آدھا گھنٹہ 30 منٹ اگر چھوڑ دے تو پورے کا پورا اپنے آپ کو فنا، اپنے رنگ کو فنا اور اپنی ذات کو فنا۔ اب وہ لوہا نہیں ہوتا، وہ مضبوطی، وہ تختی، وہ سختی وہ نہیں ہوتی، اب اس کے اندر وہ نرمی آ جاتی ہے، آگ کا رنگ آ جاتا ہے۔ جب 30 منٹ میں کسی کی صحبت میں رہے تو اس کا رنگ پورا آ جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کروڑوں برس خدا کی سنگت میں رہے، تو اب بتاؤ کہ اب کس کا رنگ چڑھا ہوگا مصطفیٰ میں؟ اب تو ہے پیر کی صحبت میں رہنے والوں نے دیکھا ہوگا، پیر کی سنگت میں رہنے والا آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ فنافی شیخ ہو گیا ہے۔ اب تو اسے دیکھتے ہیں تو پیر نظر آتے ہیں، ان کے پیر کی جو ہے وہ بال کا اسٹائل آ گیا ہے، اب پورا رنگ وہی نظر آنے لگا ہے۔ تو بلا تمثیل لمحے بھر کے لیے اگر کچھ سال کے لیے اگر ساتھ میں رہ جائیں تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ تو اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو پروردگار عالم نے نور محمدی کو سب سے پہلے تخلیق کیا۔ سمجھ گیا آپ؟ اتنی بات تو آگئی معلوم ہو گئی کہ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جنت کب بنی؟ حضور کے بعد تقدیر لکھنے کے لیے کیا ہے؟ تقدیر لکھنے کا جو تختہ ہے نا، تقدیر لکھنے کا جو بورڈ ہے اس کا نام لوح محفوظ۔ لوح محفوظ یہ کب بنا؟ کب؟ ایک نقطہ بتانے والا ہوں میں، آپ بتائیں آپ کب بنا؟ نور مصطفیٰ کے بعد میں نا۔ توجہ فرمائیں خصوصی طور سے جو لوگ اس کے سننے کے قائل ہوتے ہیں، سنیں، تقدیر لکھنے والا بورڈ بنا مصطفیٰ کے بعد میں، تقدیر لکھی گئی مصطفیٰ کے نور سے۔ اب تقدیر مصطفیٰ کی کیا ہے؟ مصطفیٰ کی تقدیر کیا ہے؟ تقدیر تو مصطفیٰ کے پیدا ہونے کے بعد جس پہ تقدیر بنائی جاتی ہے وہ بنا بعد میں، اور مصطفیٰ کے نور سے تقدیر لکھی جا رہی ہے کسی کی بھی، اس میں جو لکھنے کے لیے قلم بنایا گیا وہ مصطفیٰ کے نور سے۔ تو اب بناؤ، سوچو ذرا کہ تقدیر مصطفیٰ کی تقدیر کا کیا مار ملا ہوگا۔ اب اس آقا کی تقدیر کس پہ لکھی گئی ہوگی؟ آقا کا مقدر کس پہ لکھا ہوا ہوگا؟ آقا کا مقدر کیا ہے؟ آقا کا مقدر کیا ہے؟ لوح محفوظ میں آقا کا مقدر۔ آقا کب پیدا؟ ہم پیدا ہونے سے پہلے ہمارا نام لکھ دیا گیا کہ فلاں سال فلاں ڈیٹ میں اتنے بجے یہ پیدا ہوگا۔ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ اب مصطفیٰ بن رہے ہیں، تقدیر بورڈ ہی نہیں ہے وہاں پر، اب وہاں لکھا ہی نہیں گیا ہے کہ مصطفیٰ کب بن رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم مصطفیٰ کی ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، مقدر سے بھی پہلے، تقدیر سے بھی پہلے، تقدیر سے بھی، لوح سے پہلے، قلم سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اب کسی کا عقیدہ الگ ہے تو ہم کچھ نہیں بول سکتے، ہمارا عقیدہ یہ ہم بتا دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے مجھے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر پروردگار عالم، ایک اور دوسرا نقطہ ہے، اگر کسی اور شے کو پیدا کرتا، اپنے نور سے کسی اور کو پیدا کرتا، قلم کو پیدا کرتا، لوح کو پیدا کرتا، پانی کو پیدا کرتا، یا کسی فرشتے کو پیدا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کلام بھی کرتا اور اسے اپنے قرب میں بلاتا اور اپنی زیارت بھی کراتا اسے۔ جبریل علیہ السلام افضل الملائکہ ہیں، عوام میں خاص بھی ہیں، انسانوں میں خاص بھی ہیں، فرشتوں میں بھی خاص ہیں۔ انسانوں میں خاص انبیاء، فرشتوں میں خاص 4 فرشتے اور حاملان عرش۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ جی 4 ہیں، جزاک اللہ، 4 ہیں، لیکن قیامت کے دن 6 ہو جائیں گے۔ 6 قیامت میں، ابھی 4 ہیں۔ قیامت کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جب ہوں گے اس وقت میں تو کتنے ہوں گے؟ 6 ہو جائیں گے۔ حاملان عرش اور 4 فرشتے، یہ ہیں ملائکہ میں مخصوص۔
اخص القواس ہیں یہ چار فرشتے اور حاملان عرش، اور بندوں میں، انسانوں میں انبیاء مخصوص ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ جو انسانوں میں خاص ہیں وہ افضل ملائکہ، جو خصوصی ملائکہ ہیں، جو چار فرشتے اور حاملان عرش، ان سے افضل ہیں، ان سے افضل، فرشتوں سے افضل، حاملان عرش سے افضل کون؟ جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یہ افضل ہیں ان سے۔ تو فرشتے یا کوئی اور ذات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو پیدا کرتا تو ان کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرماتا۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہمارے نبی کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ انبیاء میں ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مخصوص اللہ کی پوری مخلوق میں افضل، انبیاء کی مخلوق، اور انبیاء کی مخلوق میں ابراہیم علیہ السلام مخلوق۔ اگر انبیاء علیہ السلام میں اگر اللہ تبارک و تعالی کر کسی کو بھی پیدا کرتا یا کسی اور کو پیدا کرتا مخلوق کو، تو سب سے افضل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، نبی کی بارگاہ میں نہیں جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرتا؟ اپنے دیدار کا شرف عطا فرماتا۔ ان کو بھی شرف نہیں عطا کیا، کسی نبی کو شرف نہیں عطا کیا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے کسی آنکھ کو، کسی جسم کو، دیکھیے خدا ہی ایک ذات ہے جو جسم نہیں رکھتی ہے، وہ ایک ذات ہے، کثیف ذات ہے، جسے جسم نہیں ہے پروردگار عالم کو، سب کو جسم ہے، سب کو جسم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، ارواح ہیں، ارواح کے لیے، اور دوسری کچھ ایک مخلوق ہے جسے جسم نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی، جسم کثیف کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی اور کو پیدا کیا ہوتا تو اسے اپنی قربت پہلے عطا کر دیتا۔ جب ڈائریکٹ مصطفیٰ، جب خدائے وحدہ لا شریک نے کسی کو پیدا کیا تو اب اس کے اندر اتنی صلاحیت رہتی ہے کہ وہ خدا کی قربت اختیار کر سکتا ہے۔ اگر وہ ڈائریکٹ ہو تو پروردگار نے کسی کو وہ شرف نہیں عطا کیا، اگر عطا کیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلا شرف عطا کیا کہ اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا معراج کی رات میں مصطفیٰ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں جو خدا کی کوئی مخلوق سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خدا کے نور سے بلا فصل کوئی درمیان میں حائل نہ ہو، ایسی ذات اگر ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور یہی چیز معراج کی رات میں بتا رہے ہیں، خدا تھا، مصطفیٰ تھے، ان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں، یہاں تک کہ کسی کا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تو عرض کر دیا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ایک بال برابر بھی اگر میں آگے بڑھوں تو خدا کی تجلی سے، خدا کی نور کی تجلی سے میرے نور جل جائیں گے۔ جبریل بھی نوری مخلوق، ان کے پر بھی کیا ہے؟ نوری مخلوق ہیں۔ خدا بھی نور، مصطفیٰ بھی نور، فرشتے بھی نور، پھر کیسا نور ہے نا، خدا بھی نور، مصطفیٰ بھی نور، فرشتہ بھی نور، پھر فرشتہ کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ بھی نور وہ بھی نور ہے۔ پتہ چلا کہ مقامات بدل جاتے ہیں، بجلی ایک ہی نہیں ہوتی ہے، اس کے مقامات الگ الگ ہے، کون سا کس کے اندر کتنا پاور ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک نے جبرائیل کو بھی بنایا، نور ہیں، جبرائیل نور ہیں، میکائیل نور ہیں، اسرائیل نور ہیں، لیکن ان کی نورانیت مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ ان کے نور کا صدقہ
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور ہر مخلوق جتنی بھی پروردگار نے نوری مخلوق بنایا، نوری مخلوق بنایا، چاند کو نور بنایا، سورج کو نور بنایا پروردگار نے، کس کے نور سے؟ مصطفیٰ کے نور سے۔ اب یہ خدا کی قربت اختیار نہیں کر سکتے، ان کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں، کسی کو نہیں ہے۔ ہر چیز چھوڑتی چلی گئی، معراج کی رات اسے لیا وہاں چھوٹ گیا، اسے لیا پھر چھوٹ گیا، رف رف کو لیا وہ چھوٹ گیا، سب چیزیں چھوٹ گئیں۔ مقام دنا قربت کی جہاں بات آئی تو اب خدا تھا، خدا کے علاوہ اس کی شان و عظمت و کبریائی تھی، مصطفیٰ رک گئے تھے، اس کی کبریائی تھی نا، اس کی نورانیت تھی، آگے نہ بڑھ سکے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے لیے ادب بتا رہے ہیں، رک گیا تو پھر خدا وحدہ لا شریک نے مقام دنا میں بلایا، ادنم منی یا محمد، قریب آ جا میرے محمد، قریب آ جا، قریب آ جا، قریب آ جا، اس لیے کہ وہ نور تو اسی نور سے بنا ہے، وہ نور تو اسی، اب اس کے بعد کسی نور کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بلایا، اپنے قرب خاص میں بلایا، اور آقا فرماتے ہیں میرے اور آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، اس نے اپنے دست قدرت میرے سینے پہ رکھا تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں لوگوں کہ پروردگار عالم نے اپنے قرب میں مصطفیٰ کو بلا کر کے اتنی قربت اختیار کرا کر کے یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اگر میرے نور سے اگر کسی کو تخلیق میں نے پہلے کی ہے تو وہ نور مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے۔ تو یاد رکھ لو، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، سب سے پہلے کائنات نہ بنی تھی، لو نہیں بنا، قلم نہ بنا، بنے تو ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کیا۔ اب یاد رکھو اس کے بعد سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے نور کی تقسیم شروع ہوئی، اس نور کی تقسیم شروع ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پیدا کر رہا ہے جب کسی کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اب قیامت تک جتنی تخلیق ہوگی وہ مصطفیٰ کے سامنے ہوگی، مصطفیٰ کے سامنے ہوگی۔ جس کو بھی خدا بنا رہا ہے مصطفیٰ کے سامنے بنا رہا ہے۔ قلم، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا فَيَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ، جسے کسی شے کو بنانا چاہے، کسی شے کو بنانا چاہا، فَيَقُولَ لَهُ، اس سے کہا ہو جا، تو پھر وہ بنتی چلی گئی، بنتی چلی گئی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے نور مجسم کو پیدا کیا۔ نور مجسم کون؟ بولیے نا، ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، سراپا نور، ٹاپ ٹو باٹم نور ہیں۔ اب مصطفیٰ تو لباس بشریت بعد میں اختیار کیے، پہلے تو نور ہی نور تھے نا، نور ہی نور تھے، نور ہی نور تھے، نور محمدی اس کو کہتے ہیں۔ یہ بشریت مصطفیٰ ہے، بشریت محمدی ہے یہاں آنے کے بعد، اس سے پہلے نور محمدی۔ اب اللہ نے کہا، قلم بنانے کا اللہ کو ارادہ آیا، ارادہ کیا اللہ تعالیٰ، اللہ ارادہ کیا کہ میں قلم بناؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَيَقُولَ لَهُ كُن، تو اس سے کہا ہو جا۔ اب کس سے کہا؟ اللہ نے کس سے کہا؟ نور مصطفیٰ سے کہا ہو جا۔ نور مصطفیٰ ہی قلم بن رہا ہے، فَيَقُولَ لَهُ كُن، اب اس سے کہا جا رہا ہے ہو جا، عرش ہو جا، تو نور مصطفیٰ ہی عرش بن رہا ہے۔ اب فَيَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ، اللہ نے کہا ہو جا جنت، تو نور مصطفیٰ ہی جنت بن رہی ہے۔ اب اللہ نے ارادہ کیا کہ جہنم بنائیں، تو نور مصطفیٰ سے کہا ہو جا، تو پھر وہ جہنم بنی۔ اللہ نے کہا فَيَقُولَ لَهُ كُن، اس سے کہا ہو جا، زمین ہو گئی، آسمان ہو گیا، پھر اس کے بعد ستارے بن گئے، چاند بن گیا۔ کس سے؟
مصدر کون؟ مصدر کون؟ اس کا منبع کون؟ نور مصطفیٰ۔ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی نا، اللہ نے بنائی۔ تخلیق کرنے والی ذات خدا کی ہے، وہ خالق ہے۔ ہر چیز بننے والی مخلوق ہے، مخلوق کو خالق نے پیدا کیا، لیکن جو بھی بنا کسی سے بن ہی نہیں سکتے تھے، کسی سے بن ہی نہیں سکتے تھے۔ خدا نے، اچھا آپ الگ بن گئے، آپ الگ چیز سے بن گئے کیا؟ آپ کا مصدر کچھ آئے الگ ہے؟ آپ کا مصدر کچھ الگ ہے؟ نہیں، ایک ہی مصدر۔ بجلی کا مصدر بھی ایک، پانی کا مصدر بھی ایک، اور آگ کا مصدر بھی ایک، لکڑی کا مصدر بھی ایک، پتھر کا مصدر بھی ایک، نہر کا مصدر بھی ایک، سمندر کا مصدر بھی ایک، آسمان کا مصدر بھی ایک، ستارے کا مصدر بھی ایک، چاند کا مصدر بھی ایک، سورج کا مصدر بھی ایک، جنت کا مصدر بھی ایک، فرشتوں کا مصدر بھی ایک، انبیاء کا مصدر بھی ایک، یہاں تک کہ کل کائنات جو بنی ہے اس کا ایک ہی مصدر، وہ مصدر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ایک نور مصطفیٰ۔ اسی لیے میرے شیخ طریقت نے فرمایا ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد، ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد۔ کیا ہے مصطفیٰ کے نور کے سوا ہے کیا؟ آپ بنے کس سے؟ بظاہر آپ کہتے ہیں میں مٹی سے بنا، مٹی کس سے بنا؟ مصطفیٰ کے نور سے مٹی بنی ہے، تو بظاہر یہی دکھ رہا ہے کہ مٹی سے بنا، حقیقت میں وہ نور مصطفیٰ سے بنا ہے، مصطفیٰ کے نور سے بنے۔ سب چیزیں خدا کے علاوہ، خدا کے علاوہ اگر کوئی چیز بنی، یہ کرچی بنی تاگے سے بنی، تاگا بنا وہ روئی سے، روئی بنا وہ درخت سے، اب وہ درخت بنا کس سے؟ نور مصطفیٰ سے بنا۔ تو یاد رکھو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، اگر ہیں تو نور مصطفیٰ سے ہیں۔ ہماری حقیقت نور مصطفیٰ، ہر شے کی حقیقت نور مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے میرے شیخ محترم کا میں نے کلام پڑھ کے سنایا کہ ہر منظر میں جو دکھائی دے رہا ہے، جو بھی دکھائی دے رہا، ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد۔ جب تک آپ کتابوں کی حد تک تھے تو شے نظر آ رہی تھی، آپ کو لائٹ نظر آ رہا تھا، آپ کو پتھر نظر آ رہا تھا، آپ کو پہاڑ نظر آ رہا تھا، آپ کو سورج نظر آ رہا تھا، آپ کو ستارے نظر آ رہے تھے، آپ کو زمین نظر آ رہی تھی، آپ کو بحر نظر آ رہا تھا۔ لیکن جب وہ طریقت کے میدان میں قدم رکھا، شیخ طریقت کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اب انہوں نے پردے اٹھا دیے، پہاڑ کا پردہ ہٹا دیا، نام کو ہٹا دیا۔ نام کو ہٹاؤ، پردے ہٹاؤ، اس کے اوپر جو پڑا ہوا پردہ ہے ہٹاؤ۔ جب پردے ہٹے تو حقیقت سامنے آئی۔ مولا علی نے جو بتایا اب کھل کر کے سامنے آ گیا کہ اب جو کچھ بھی ہے یہ تو نام ہے، حقیقت میں تو وہ نور مصطفیٰ ہی ہے۔ پردے اٹھانے کا کام وہ شیخ کا ہوتا ہے۔ چیزوں پہ پردے ڈالے گئے ہیں، آپ پر پردے ڈالے گئے، آپ کو بشر بول کے پردے ڈالے گئے، اس کو مٹی بول کے پردہ ڈال دیا گیا، لیکن حقیقت میں یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ نور ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خدا کے نور سے ہم نہیں، اصل میں یہ ایک ہی ذات ہے جس نے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اب خدا سے جو بنے وہ مصطفیٰ، اور مصطفیٰ سے کل کائنات بنی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اب اس نور محمد سفر کرتے کرتے آمینہ کے آنگن میں تشریف لائے۔ کب آئے؟ وقت ہو گیا ہے، بول کے جا رہا ہوں میں 12۔ ہمارا عقیدہ بولو، ہمارا اہل سنت والجماعت کا، اور ہمارا عقیدہ کیا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کون سا؟ بولو نا بھائی، ہمارا عقیدہ ہمارے باپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اتنے سال سے یہی جو بتا رہا ہوں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہم نے صحابہ کو دیکھا، وہ عقیدہ ہم نے بنا لیا۔ ابو بکر آپ کا یہ عقیدہ، میرا وہ عقیدہ ہے۔ عمر آپ کا یہ عقیدہ، میرا عقیدہ ہے۔ عثمان آپ کا یہ عقیدہ، میرا عقیدہ ہے۔ صحابہ کے عقیدے پر جو مذہب قائم ہے، جو جماعت بنی ہے، اس کا نام
سب لوگ لگا لے رہے ہیں اہل سنت والجماعت، نام لگا لے کو کیا بول رہے ہیں آج کل ایک نیا فتنہ کیا چھوڑے معلوم نہیں. تاریخ کے نجوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور کی ولادت 12 کو نہیں 9 ربیع الاول کو بول کے اب ایک نیا چھوٹا چھوڑ، پہلے سے تھا ان کے اندر کتابوں میں تک تھا، وہ باہر لا کر گمراہ نہیں کرے تھے، اب ایک نیا شروع کرے 9 تاریخ کو نہ ہم نہ کہیں کو 9 تاریخ 12 تاریخ. ہماری تو تاریخ ہی نہیں ہے نا، ہمارے نبی کی تاریخ ہی نہیں ہے. ہمارے تبھی جب پیدا ہوئے تب تاریخ ہی نہیں تھی. تم لڑکے مرو 12 کو 13 کو 9 کو تم لڑو، ہم تو وہ مانتے ہمارے نبی کو. ہمارا نبی تو تب پیدا ہوا تب تاریخ ہی نہیں تھی، زمانہ نہیں تھا بھائی، زمانہ ہی نہیں تھا، تاریخ ہی نہیں تھی، ڈیٹس نہیں تھے، کیلنڈر نہیں. میرے نبی جب پیدا، میرے نبی کے نور سے کیلنڈر بنا. ہاں میرے نبی کے نور سے کیلنڈر بنا ہے. وہ لوگ سمجھتے اس میں فتنہ ڈالتے 12 کو کی 9 کو کی 11 کو. ہم نہ سب نہ کو. ہمارے بزرگان دین نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو آئے. ہمیں اس کو مان کر انشاءاللہ تبارک و تعالی